اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے منزل حج تک ہمارا سفر چل رہا ہے، اور اس سفر میں ہم 21ویں پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ آج 21ویں پڑاؤ میں ہم عمرے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مکہ مکرمہ پہنچنے پر جو اعمال کرنے ہیں ان کا ذکر کیا، پھر ہوٹل میں مسجد الحرام جانے کے لیے تیاری، بس سٹاپ، بس ڈراپ پوائنٹ اور جو ضروری کاغذات ہیں اس کے بارے میں سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی اور سیکھنے کی کوشش کی کہ مسجد الحرام میں ہم جب داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے کیا آداب ہیں، اور بیت اللہ شریف پر جب ہماری پہلی نظر پڑے گی تو ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ عمرہ باقاعدہ شروع ہونے والا ہے، تو عمرہ کو شروع کرنے سے پہلے مختصراً ہم عمرے کا خلاصہ ذکر کرنے چاہتے ہیں، اور ہم یہ سیکھیں گے کہ عمرے میں بنیادی کون سی چیزیں ہیں۔ تو عمرہ بنیادی طور پر 4 مخصوص اعمال اور 4 مخصوص عمل کرنے کا نام ہے۔ ان میں سے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ 2 عمرے کے فرائض ہیں اور 2 واجبات ہیں، تو عمرہ گویا بنیادی طور پر انہی 4 چیزوں کا نام ہے، 2 فرائض اور 2 واجبات۔ فرائض ان میں سے پہلا فرض وہ احرام ہے، اور ہم بار بار پڑھ چکے کہ احرام اصل میں نام ہے عمرے کی نیت کرنا، اور اس کے بعد کم از کم 1 مرتبہ لبیک پڑھنا۔ دوسرا بنیادی عمل اور فرض وہ عمرے کا طواف ہے، یعنی بیت اللہ شریف کے گرد 7 چکر لگانا۔ تو یہ 2 اعمال جو فرض درجے کے ہیں، اس کے علاوہ 2 اعمال جو واجب درجے کے ہیں۔ ان میں سے پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا جو کہ واجب ہے، اور چوتھا واجب حلق یا قصر کرنا۔ مردوں کے لیے افضل حلق ہے، یعنی سارے سر کے بالوں کو ٹنڈ کروانا، اس پہ استرا پروانا، یہ بہتر عمل ہے، اور قصر کی بھی گنجائش ہے، یعنی بالوں کو چھوٹا کروانا، لیکن اس کی گنجائش تب ہے جب کسی کے بالوں کی لمبائی، کسی مرد کے بالوں کی لمبائی وہ 1 انچ سے زیادہ ہو، ایک پور سے، انگلی کے ایک پورے سے زیادہ ہو، تب وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے بال 1 پورے سے بھی کم ہو تو پھر اس کے لیے قصر جائز ہی نہیں ہے، وہ ضرور بالضرور وہ اسرا پروائے گا، اور اس کے لیے اس بات کی پھر گنجائش نہیں ہے کہ وہ قصر کر سکے۔ اور خواتین کے لیے حلق کرنا یعنی بالوں کو منڈوانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، انہوں نے ہر حال میں قصر کرنا ہے۔ اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہم پہلے سیکھ چکے، اور آئندہ اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آ رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ عمرہ ان 4 مخصوص اعمال کا نام ہے۔ اب یہ 4 چیزیں تو ہم نے سیکھ لی، لیکن یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا مقصود ہے کہ عمرہ وہ پورے سال میں کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سال کے کچھ 5 دن ہیں جو اللہ جل شانہ نے حج کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں، تو ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی عرفہ کا دن، پھر عید کا دن، اور عید کے بعد 3 دن۔ تو یہ 5 دن ایسے ہیں کہ یہ اللہ جل شانہ نے حج کے اعمال کے لیے خاص کر دیے ہیں، اور ان دنوں میں عمرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بات ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ عموماً لوگ طواف رمی سے 10 ذی الحجہ کی رمی سے فارغ ہوتے ہیں، اور طواف زیارت سعی بھی کر لیتے ہیں،
تو پھر 11-12 کو وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے مینا میں ٹھہرنا ہے، صرف جمرات کو کنکر مارنے ہیں، تو چلو وقت سے فائدہ لے لیا جائے اور ہم جا کر عمرہ کر لیں گے۔ تو ہرگز ان دنوں میں عمرے کی گنجائش نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات وہ ذرا یاد رکھیں کہ یہ ممانعت اس لیے ہے کہ یہ ایام حج کے دن کے لیے مختص ہیں۔ تو اگر کسی حاجی صاحب کا ارادہ حج قران کا ہے اور وہ 9 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچا، تو اس کے لیے البتہ جائز ہے کہ وہ پہلے عمرہ کرے، پھر طواف قدوم، اور فوراً جا کر پھر عرفات پہنچے اور اپنا وقوف عرفہ کرے۔ یا کسی حاجی کا ارادہ ہے حج تمتع کا اور وہ آ کر حج تمتع سے پہلے والا عمرہ کرتا ہے اور پھر فوراً احرام کھول کر دوبارہ باندھتا ہے اور عرفات پہنچتا ہے، تو چونکہ وہ پھر یہ عمرہ جو حج قران یا تمتع کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ حج ہی کا ایک حصہ ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے اس عمرے کی گنجائش ہے، باقی کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ سعودی عرب میں مقیم ہے، جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، ہل میں مقیم ہے، ان کے لیے بھی ان دنوں میں عمرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے ایسا کر لیا کہ اس نے غلطی سے ان دنوں میں عمرے کا احرام باندھ لیا اور عمرے کی نیت کر لی، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس نے ناسمجھی میں، غلطی میں، اس نے ان ممنوع ایام میں، ان 5 دنوں میں عمرے کا احرام باندھ لیا اور اسے کسی نے متنبع کر دیا، بتا دیا کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو احرام نہیں باندھنا چاہیے تھا، تو اگر اس کو فوراً احساس ہو گیا تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوراً یہ احرام کھول دے، یعنی احرام کو ختم کر دے، عمرے کو، اور اس احرام کے ختم کرنے کی وجہ سے اس پر ایک دم بھی ہوگا اور بعد میں وہ عمرے کی قضا بھی کرے گا۔ اور یہی حکم شریعت کا ہم سے مطلوب ہے، ہم سے یہی تقاضا ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے احرام باندھ دیا تو فوراً اس کو کھول لے۔ تو اس نے اگرچہ غلطی کی لیکن اس غلطی کی تلافی بھی کر لی، اس غلطی کو کا تدارک بھی کر لیا، تو یہ سب سے افضل اور بہتر صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ احرام نہ کھولے اور وہ یہ کہے کہ احرام تو چلو میں نے نیت پڑھ لی، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، عمرے کے ارکان ادا کرنا حرام ہے اور ممنوع ہے، تو میں عمرے کے ارکان ادا نہیں کروں گا، ویسے ہی حالت احرام میں رہوں گا۔ جب 13 ذی الحجہ گزر جائے تو ممنوع دن گزر جانے کے بعد میں عمرے کی ارکان ادا کر لوں گا، تو ٹھیک ہے، اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، اس پر دم بھی نہیں آئے گا، لیکن اس نے بہرحال ایک ناپسندیدہ عمل کیا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اسے حکم دیا تھا کہ فوراً اس احرام کو کھولو، تو اس نے احرام نہیں کھولا، لہذا اس کا یہ عمل ناپسندیدہ ہے اور اس پر کوئی دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور اس سے تیسری صورت جو اس سے بھی بری ہے اور شریعت کے لحاظ سے ایک غلط صورت ہے کہ ایک شخص ان دنوں میں، ان 5 دنوں میں احرام بھی باندھ لے اور پھر اس کو کھولے نہیں، بلکہ احرام باندھنے کے بعد عمرے کے ارکان بھی کر لے، وہ طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، حلق بھی کر لے، تو اس کا بھی عمرہ تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ عمرہ انہی افعال کا نام ہے، انہی ارکان کا نام ہے، طواف اور سعی اور حلق۔ لیکن اس نے چونکہ شریعت کے ایک حکم کو توڑا ہے، تو اس کے اوپر توبہ اور استغفار بھی لازم ہے اور جرمانے کے طور پر دم بھی واجب ہے، یعنی حدود حرم میں ایک بکرا یا دمبا ذبح کر کے غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے اور ہمارے عمرے کو اور ہمارے حج کو مقبول اور مبرور بنائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔